اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جیسا کہ میں کہتا ہوں کہ نماز ہر انسان کے لیے ایسے ضروری ہے جیسے ہمیں سانس لینا ضروری ہے، تو اللہ تعالی ہمیں سجدوں کی نعمت سے آشنا کرے، آمین۔ اور دوسری میری گزارش یہ ہے کہ ہم اپنے اگلی نسل جو ہے، بچے جو ہیں، ان کو عربی سکھائیں۔ عربی لکھنا پڑھنا نہیں، عربی کا معنی پتہ ہو ان کو، جو پڑھ رہے ہیں تو وہ کیا پڑھ رہے ہیں۔ جیسے بچہ اسکول میں جاتا ہے، ایپل میں نے سیب، بی بوائے میں نے لڑکا، اس طریقے سے بے شمار ادارے ہیں ملک کے اندر جہاں عربی سکھائی جاتی ہے بچوں کو، کیونکہ ان کو لیے اگر بچہ عربی پڑھ لے گا، اس عمر میں سیکھ لے گا بولنا، تو اس کی زندگی بھی بن جائے گی، خاندان کی بھی میں برکت آئے گی، اور اس کے کاروبار میں، اس کی صحت میں برکت آئے گی۔ اور پھر یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ جو والدین بچے کو عربی سکھاتے ہیں، قرآن پڑھاتے ہیں، سکھاتے ہیں، اس کے معلم کو اور والدین کو قیامت کے دن جنت میں ان کو سونے کا تاج پہنایا جائے گا۔ تو یہ کتنی اچھی بات ہے۔ ہم جو ہے وہ بچوں کو عربی سکھائیں ضرور، گھر کا ماحول بھی پاک رہے گا، صاف رہے گا، اور غلط کوئی چیزیں بھی انٹر نہیں ہوں گی گھر کے اندر۔ تو میں نے پچھلا چیپٹر سورہ نساء کا آدھا حصہ پیش کیا تھا، اب بقایا حصہ میں پیش کرتا ہوں تاکہ یہ صورت مکمل ہو، پھر اس سے آگے ہم چلیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ سورہ نساء ہے، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے۔ تو اس کی یہ مدنی صورت ہے، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، 176 آیات ہیں اور اس کے 24 رکوع ہیں۔ یہ 4، 5 اور 6 پارے جو ہے ان میں پھیلی ہوئی ہے، زیادہ لمبی ہے نا، اس لیے جی۔ تو میں شروع کرتا ہوں۔ سورہ نساء کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اس بات کی تلقین کی ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے جو کہ ان کا پروردگار ہے۔ اس نے ان کو ایک جان یعنی آدم علیہ السلام سے پیدا کیا، اور ان سے ان کی زوجہ کو پیدا کیا، پھر بہت کثیر تعداد میں مردوں اور عورتوں کو پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، تم اپنی من پسند کی 1، 2، 3 اور 4 شادیاں کر سکتے ہو، تاہم اگر تم محسوس کرو کہ تم انصاف نہیں کر سکتے تو ایسی صورت میں ایک ہی کافی ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے حق مہر کے حوالے سے بھی ارشاد فرمایا ہے کہ انسان اپنی بیوی کو حق مہر کے طور پر خزانہ بھی دے سکتا ہے، اور انسان کے لیے یہ جائز نہیں کہ حق مہر دینے کے بعد اس کو واپس لینے کی کوشش کرے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے ان رشتہ داروں کا ذکر کیا ہے جس کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے۔ انسان کے لیے اپنی ستیلی ماں سے نکاح کرنا حرام ہے۔ اپنی ماں، اپنی بیٹی، اپنی بہن، اپنی خالہ، اپنی پھوپھی، اپنی بھتیجی، اپنی بھانجی، اپنی رضائی والدہ، اپنی رضائی بہن، اپنی ساس، اپنی بہو، ستیلی بیٹی کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے۔ ان تمام جو میں نے عرض کی ہیں چیزیں۔ اسی طرح 2 بہنوں سے ایک وقت میں شادی کرنا اور شادی شدہ عورت سے ایک وقت تک نکاح کرنا ناجائز ہے جب تک اس کو طلاق نہ ہو جائے یا اس کے خاوند کا انتقال نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے سے دعا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے نکاح کے لیے چنی جانے والی عورتوں کے لیے اوصاف کا ذکر کیا ہے۔ نہ ان میں برائی کی علت ہونی چاہیے، نہ ان میں غیروں سے خفیہ مراسم پیدا کرنے کی بری عادت ہونی چاہیے۔ اسی طرح انسان جب کسی عورت سے نکاح کا ارادہ کرے تو اس کو عورت کے اہل خانہ کی اجازت سے یہ کام کرنا چاہیے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو نصیحت کی ہے کہ اگر ان کو باطل طریقے سے ایک دوسرے کا مال ہڑپ کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ مسلمانوں کو
یا باہمی رضامندی سے ایک دوسرے سے تجارت کریں۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے خودکشی کو شدید مذمت کی ہے، خودکشی کی، اور ارشاد فرمایا ہے کہ اپنی جانوں کو قتل نہ کرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تم پر بہت زیادہ رحم فرمانے والے ہیں، اور جو کوئی اس ظالمانہ حرکت کا ارتکاب کرے گا اس کو آگ میں ڈالا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو خوشخبری بھی دی ہے کہ اگر وہ بڑے گناہوں سے بچ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے چھوٹے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے گھریلو سطح پر اختیارات کا تعین بھی فرما دیا ہے کہ مرد عورتوں پر نگران کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اس کی ایک وجہ تو مردوں کی وہی فضیلت ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ عام طور پر گھروں کے اخراجات مردوں کے ذمے ہوتے ہیں۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے والدین، قریبی عزیز و اقارب، یتیموں، مسکینوں، قریبی ہمسایوں اور دور کے ہمسایوں سے حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے شرک کو سب سے بڑا گناہ قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شرک کے علاوہ ہر گناہ کو معاف کر دے گا، لیکن شرک کو کسی صورت معاف نہیں کیا جائے گا۔ اس صورت میں حسد کی کہ حسد کرنے والے لوگ در حقیقت اللہ کے فضل و عطا سے انکاری کرتے ہیں۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اہم حکم دیا ہے کہ امانتوں کو ان کے اہل اور حقداروں کے سپرد کرنا چاہیے۔ اس حکم کا مقصد یہ ہے کہ نااہل لوگوں کو کبھی دباؤ یا سفارش کی وجہ سے کوئی ذمہ داری نہ مل جائے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اہمیت کا بھی ذکر کیا ہے کہ جو رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ در حقیقت اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ اس صورت میں یہ بھی ارشاد ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں جو وہ قیامت کے دن نبیوں، صدیقوں اور شہیدوں اور صالح لوگوں کے ہمراہ ہوں گے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے نماز کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے کہا ہے کہ نماز ہر حالت میں جہاد میں بھی معاف نہیں ہے، تاہم جہاد اور سفر کے دوران نماز کو قصر کیا جا سکتا ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے بارے میں اپنے بندوں کو بتلاتے ہیں کہ اگر لوگ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لے آئیں اور اس کی نعمتوں کا شکر ادا کریں تو اللہ تعالیٰ کو انہیں عذاب دینے کی کیا ضرورت ہے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں ایمان اور شکر گزاری کے راستہ کو اختیار کرنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، سننے اور عمل کرنے کی توفیق عطا کرے، آمین۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی ایک غلط بات کا ذکر کیا ہے کہ وہ سیدہ مریم پر معاذ اللہ برائی کی تہمت لگاتے تھے، اور اپنی دانست میں انہوں نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کو بھی شہید کر دیا تھا۔ در حقیقت یہ ہے کہ نہ تو جناب عیسیٰ کو شہید کیا گیا اور نہ ہی ان کو صلیب دی گئی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اوپر اٹھا لیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو یہودیوں سود کھانے سے روکا ہے، لیکن اس غلط کام میں مسلسل ملوث رہے ہیں یہودی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ان کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے تیار کر رکھا ہے، لیکن اہل کتاب کے پختہ علم والے لوگ جو کہ قرآن اور سابقہ الہامی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرنا شروع کر دیتے ہیں اور آخرت پر ایمان لاتے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اجر عظیم تیار کر دیا ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا ہے کہ اللہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اس طرح وحی نازل فرمائی جس طرح جناب نوح، جناب ابراہیم، جناب اسماعیل، جناب اسحاق، جناب یعقوب، جناب عیسیٰ، جناب ایوب اور جناب ہارون، جناب داؤد، جناب سلیمان علیہ السلام پر وحی کو نازل کیا تھا۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو اس کفر سے روکا ہے
کہ انہیں عیسیٰ علیہ السلام کو جو کہ اللہ اور اس کے رسول اور اس کا حکم ماننے والے ہیں اللہ کا بیٹا نہیں کہنا چاہیے۔ آخرت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو بھی قرآن مجید کو مضبوطی کے ساتھ تھامے گا اللہ تعالیٰ اس کو اپنے فضل اور رحمت میں داخل کرے گا اور اس کو صراط مستقیم پر چلائے گا، آمین۔ تو یہ میں یہاں پر ہی ختم کرتا ہوں۔ سورہ نساء ختم ہو گئی ہے، اب انشاءاللہ اگلی صورت پر جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔